اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام میرے عزیز وقار دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح آپ کے حضرات کے سامنے ایک اہم سوالوں کی جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج ایک صاحب نے سوال کیا کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں جو باریک لباس پہنتی ہیں یا اپنے سر پہ باریک دوپٹہ ڈالتی ہیں، یا بعض دفعہ ایسے ہوتے آج کی جنریشن میں جو فیشن بن چکی ہے کہ چھوٹے آستینیں جو ہے نا پہنتی ہیں۔ کیا اس صورت میں جو ہے نا ایسی عورت کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بھائی جواب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت باریک کپڑے پہنتی ہے یا باریک دوپٹہ پہن کے نماز پڑھتی ہے یا اس کے آستینیں چھوٹی ہیں تو بصورت اس کے ایسے عورت کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس عورت کی آستینیں چھوٹی ہیں، اس کے لیے ایک شرط ہے، اگر آستینیں اس کی چھوٹی ہیں تو وہ ایک دوپٹہ موٹا سا پہنے اور اپنے آستینوں کو اس دوپٹے کے اندر چھپائے تو اس کی نماز ہوگی۔ ہاں، اگر اسی صورت میں اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے، اگر اس کی بال بھی اگر ظاہر ہو گئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر سائل نے سوال کرتا ہے نماز کے حوالے سے کہ بھئی بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک شخص ایک امام تھا نماز پڑھ رہا تھا یا ایک مقتدی تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نفل کوئی پڑھ رہا تھا یا کوئی فرض پر نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے شوق ہے کہ میں قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کروں، تو اس نے نماز کے اندر نیت کر لی اور قرآن موبائل کے اندر قرآن تھا وہ کھول کر ادھر قرآن موبائل سے ہی پڑھ رہا تھا۔ کیا ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی جو قرآن جو ہے نا کھول کے پڑھے یا موبائل میں قرآن سے ایک دیکھ کر پڑھے؟ کہ ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بھائی بصورت ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی جو قرآن دیکھ کر نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ بھائی ایک شخص وتر نماز پڑھ رہا ہے، ہم نے سنا ہے کہ وتر کے اندر قل اللہ احد پڑھی جائے یا اور کوئی دعا پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ بھائی جواب یہ ہے، اگر کسی شخص کو وتر کے اندر دعائے معصورہ یعنی دعائے قنوت یاد ہے تو وہ دعائے قنوت پڑھے، اگرچہ اس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے پھر وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتا ہے، 7 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی پڑھ سکتا ہے، سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتا ہے، اور دعائے معصورہ سے کوئی بھی دعا اس کو یاد ہے وہ دعا پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن قل اللہ پڑھے تو یہ بہتر ہے، یہ بھی حدیث ثابت ہے کہ بھئی یہ قول کے مطابق یہ ہے کہ دعائے قنوت سے مراد طول الصلاۃ ہے، تو اس کے مطابق سورۃ اخلاص کی تکرار سے واجب قنوت کا ادا ہونا ظاہر ہے۔ جی بالکل، دعائے جو ہے نا قل اللہ احد کے پڑھنے سے دعائے یعنی کہ دعائے قنوت میں کی جگہ پر دعائے سورۃ اخلاص پڑھنے سے بھی یعنی کہ وتر نماز ہو جاتی ہے۔ کہ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا، کیسا کہ آج تک ہمارا معمول یہ رہا ہے کہ دعائے قنوت پڑھ کر تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، مگر اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت کے بعد درود شریف بھی پڑھیں پھر رکوع میں جائیں۔ بھئی یہ بات یہ ہے کہ فلاں میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے، دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے، لہذا پڑھ لینا چاہیے، اگر اس کے ساتھ نہ پڑھیں تو بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ بھئی کہتے ہیں کہ اگر دعائے قنوت کے بعد اگر کوئی شخص درود شریف پڑھ رہا ہے تو مستحب ثواب ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی اگر نہیں پڑھتا ہے تو کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر پکڑ شکڑ نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کی دعائے قنوت کے بعد درود شریف نہیں پڑھا اس کی وتر نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کی وتر ہو جائے گی، اگر پڑھے دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھے تو مستحب ہے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو تمام مسائل اچھی طرح سے سمجھنے اور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔